سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی معیشت کی نمایاں ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں اسے بڑی خبر قرار دیا ہے۔ حکومت مختلف شعبوں میں نگرانی کی ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے لیے ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ شاہین سلسلے کی مشقوں کے پاکستان اور چین کی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارتیں اور جنگی تیاریاں بڑھانے پر دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ظالم بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام کو درپیش مصائب کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چین نے علاقائی سلامتی سے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے خلیجی خطے میں کثیر الجہتی مذاکراتی پلیٹ فارم قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اور نیپیئر میں آج تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ملک کی نمایاں معاشی ترقی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا حسابات جاریہ پچھلے مہینے میں 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا سرپلس رہا، جو کرونا وائرس کے تناظر میں ایک بڑی خبر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جاری مالی سال کے دوران پچھلے سال کے اسی عرصے میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں اب تک 1 ارب 60 کروڑ ڈالر سرپلس ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر تقریباً 13 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، جو 3 برسوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ حکومت نے مختلف شعبوں میں نگرانی کی ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے لیے ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کی جانب سے ڈرون پالیسی کی تشکیل سے متعلق اعلیٰ سطح کی بریفنگ میں کیا گیا۔ وزیر اعظم کو مختلف شعبوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کے پرامن اور تحقیق پر مبنی استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی زراعت، شہری منصوبہ بندی، سلامتی اور امن و امان کے لیے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک قانونی اور ریگولیٹری اتھارٹی کی تشکیل کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کی کہ کمیٹی 1 ماہ کے اندر وزیر اعظم کو ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ کا مسودہ پیش کرے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کی فلاح و بہبود ایک بڑا چیلنج ہے اور معاشرے کے تمام طبقوں کو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ذرائع ابلاغ کو لکھا گیا ایک خط میں صدر نے اس بات پر زور دیا کہ وہ خصوصی افراد کے حقوق اور مسائل سے متعلق آگاہی پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشی لحاظ سے خود مختار بنانے اور انہیں تعلیمی اداروں اور ملازمتوں تک رسائی دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چھاتی کے سرطان اور کرونا وائرس کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کے کردار کو سراہتے ہوئے صدر نے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ذرائع ابلاغ خصوصی افراد کے حقوق کے فروغ کے لیے ایک بار پھر تعاون کریں گے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ شاہین سلسلے کی مشقوں سے پاکستان اور چین کی فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور جنگی تیاریوں میں اضافہ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جاری شاہین 9 مشقوں کے دوران چین کا جدید ٹیکنالوجی کا حامل جنگی جہاز اڑانے کے بعد کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ ان مشقوں سے ایک دوسرے کے جنگی تجربات سے استفادہ کرنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین کی فوجی ہوا بازی کی ٹیکنالوجی عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور جدید جنگوں کے چیلنجز سے عہد برا ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو شروع ہونے والی مشترکہ فضائی مشقیں شاہین 9 حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی نے پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 276 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 360 کلومیٹر طویل شاہراہ 6 رویا ہوگی جس پر 19 انٹرچینجز بنائے جائیں گے۔ درہ اور بندہ داؤد شاہ کے مقام پر 2 سرنگیں بھی تعمیر کی جائیں گی۔ موٹر وے پر انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف جنوبی اضلاع تک آسان رسائی بلکہ اس کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ملازمت پیشہ خواتین کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے لیے خواتین کے معاشی کردار کا اعتراف کرنا ہے۔
یہ دن منانے کا اعلان 22 دسمبر 2010 کو ملازمت پیشہ خواتین کی جدوجہد کے اعتراف میں کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کے لیے کام کرنے کے ماحول کو باوقار اور باعزت بنانا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ظالم قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیں۔ ذرائع ابلاغ کو انٹرویو میں ان کارکنوں نے مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کے رد عمل کے خوف کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دستاویزی ریکارڈ مرتب کر رہی ہیں۔ کارکنوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اس نے کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کو نشانہ بنانے سے بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو انسانیت کے خلاف جرائم پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دھمکانے کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے جنیوا سے بھارت کو بھیجے گئے دوسرے مشترکہ خط میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کی طرف سے تنظیم کے کارکنوں کو منظم انداز میں ہراساں کیے جانے کا اعادہ کیا ہے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنے بینک کھاتے منجمد اور اپنے انتظامی افسران سے بھارتی مالیاتی اداروں کی طرف سے پوچھ گچھ کیے جانے پر ستمبر میں بھارت میں اپنی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ چین نے تمام فریقین کی شراکت سے مذاکراتی عمل کے ذریعے علاقائی سلامتی کے امور پر اتفاق رائے کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے خلیجی خطے میں ایک کثیر الجہتی مذاکراتی پلیٹ فارم قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ تجویز چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے بیجنگ میں ایران کے ایٹمی مسئلے پر وزرائے خارجہ کی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کے دوران پیش کی۔ وانگ جی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ایران کے ایٹمی معاہدے کی جانب غیر مشروط طور پر واپس آنا چاہیے۔ امریکی کانگریس نے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے متاثرہ لاکھوں امریکیوں اور کاروبار کو سہولت فراہم کرنے کے لیے $900 ارب کے ہنگامی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ ایوانی نمائندگان نے 53 ووٹوں کے مقابلے میں 359 ووٹوں سے، جبکہ سینٹ نے 7 ووٹوں کے مقابلے میں 91 ووٹوں سے بل کی منظوری دی۔ اب اس بل کو دستخط کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجا جائے گا۔ افغانستان کے شہر کابل میں آج ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 ڈاکٹروں سمیت 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بارودی سرنگ اس گاڑی میں نصب کی گئی تھی جو پل چرخی جیل میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو لے جا رہی تھی۔ نیپیر میں آج پاکستان نے نیوزی لینڈ کو تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے 19.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے رضوان احمد 89 رنز اور محمد حفیظ 41 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے وقت شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، پشاور 22، کوئٹہ 10، گلگت 8، مری 12 اور مظفر آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ اور بارہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور شدید سردی پڑے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19، لیہ -12، شوپیاں اور اننت ناگ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملکی معیشت کی نمایاں ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں اسے بڑی خبر قرار دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ شاہین سلسلے کی مشقوں کے پاکستان اور چین کی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارتیں اور جنگی تیاریاں بڑھانے پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ اور نیپیر میں آج تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔